الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ حجرات کی تیسری آیت ہے. پہلی دو آیتوں میں منع کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے، افعال کے لحاظ سے، اقوال کے لحاظ سے. تو منع کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے میں کن چیزوں کی اجازت ہے، کن چیزوں سے منع ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. کمپنیوں میں، اداروں میں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کر سکتے یا نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی دو آیتوں میں نبی صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بھی نہیں کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طریقے سے جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایسا بھی رویہ نہیں اختیار کرنا، اس کو بتایا گیا. اور ساتھ ہی برا انجام بھی بیان کر دیا گیا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے بعض چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کھانے پینے کی. آج کل نشہ بہت کیا جا رہا ہے، اس کی شکلیں بدل بدل کر، نام بدل بدل کر لیا جا رہا ہے. اللہ بچائے، اللہ کی پناہ. ہماری قوم بہت مبتلا ہے، جوان بچے بھی اور بچیاں بھی مبتلا ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اب ہم بولیں گے، سمجھائیں گے، اب نہیں سمجھتے ہیں تو پھر خود ہی اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اس کی سزا پائیں گے. ہمارے حضرت استاد محترم مولانا نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم جو کچھ سال پہلے دارالعلوم سبیل الرشاد میں پڑھتا تھا، اس نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر لیا، پڑھائی چھوڑ دی. اچانک اس کا ایک خط آیا کہ حضرت میں ہسپتال میں بھرتی ہوں، میرے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، میری حالت بہت بری ہے، اب میرا بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کریں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کریں، میرے حق میں دعا کریں.
بات یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے زمانے میں مجھے سگریٹ پینے سے منع کرتے تھے، میں آپ کی بات کو نہیں سنا، آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے، میری حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے، مجھے معاف کریں، میرے حق میں دعا کریں۔ آج یہی امت بھگت رہی ہے، خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا یہ بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، جڑ پکڑ لیتی ہیں، آگے چل کر لاکھوں کا سودا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ظاہری بدن میں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ایسے ہی ادب و اخلاق کی خرابی کی وجہ سے باطنی اعتبار سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ با ادب با نصیب فرمایا، نصیب اور نصیب کو پانے والا کون ہوتا ہے؟ جو ادب والا ہوتا ہے۔ بے ادب بے نصیب، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ سعادت کا حصہ نہیں پاتا، محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جن کا امتحان لیا اللہ نے ان کی ظاہری چیزوں کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا، اور سبجیکٹ کیا تھا؟ للتقوی، تقوی کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں تقوی کس درجے ہے یہ اللہ نے لیا۔ اور آگے لہم مغفرۃ و اجر عظیم فرمایا، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، دنیا میں بھی بھلائی اور بہتری ہے اور آخرت میں اجر عظیم ہے۔ دیکھو ٹٹ فار ٹیٹ بولتے نہیں کیا جاہد؟ ٹٹ فار ٹیٹ بولتے کیا مانے؟ جیسی کرنی ویسی کرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ایسا عدلے کا بدلہ بولتے، اچھا کریں گے اچھے رہیں گے، برائی کریں گے برے رہیں گے، برا بدلہ ملے گا۔ یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، سمجھ گئے؟ اس میں کوئی تصنف نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، بات دو اور دو چار کی طرح ہے۔ اچھی غذا کھائیں گے صحت مند رہیں گے، ایسی ویسی چیزیں کھائیں گے بیمار پڑیں گے، یہ جسم کا ضابطہ ہے یہ۔ اچھا پرہیز کریں گے تو بچے رہیں گے، بے احتیاطی کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، الوقایۃ خیر من العلاج، تو پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کیے بغیر طبیعت خراب کر لیے، اب ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا رہے ہیں، عقل مندی ہے کیا؟ خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں۔ اوپر بہت سخت انداز میں اللہ پاک نے ڈرایا، وعید سنائی، ڈانٹ پلائی، اور آگے ادب بجا لانے پر بڑا انعام و اکرام۔ امتحان کے وقت انعام دیا جاتا، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان بولتے، امتحان کے وقت
انسان کی یا تو عزت افزائی ہوتی یا اس کی بے عزتی ہوتی۔ ابھی دار ایمان میں امتحان ہوا، اعلان ہوا نتائج کا، بعض طلبا کو اتنی کتابیں ملی، اللہ اکبر، مہمان خصوصی اٹھا کے دینے ہوتا نہیں ہے، ماشاء اللہ اتنی کتابیں، یہ بھی وہ بھی کر کے ماشاء اللہ۔ تو نمبر اچھے لیے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے تو انعام مدرسے والے تم کو دیے، ہے کہ نہیں؟ کی بولتے نہیں کیا بھی؟ تو یہ تمہارے کو شروع دن سے بتاتے تھے، اعلان لگا دیے تھے فلاں تاریخ کو امتحان ہونے والا، فلاں امتحان ہے۔ طلبا ایک سوئی سے اپنے مقصد میں لگے رہیں، پڑھنے پڑھانے میں رہیں، لا یعنی سے، بے فضول باتوں سے، بے فضول کاموں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اعلان لگاتے نہیں لگاتے بولو؟ تو ویسے ہی یہ دنیا کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو کیا کام کرنا ہے، کس مقصد میں لگنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، کن سے بچنا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اچھا، تو اوپر بہت ڈرا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں بعض مقامات پر اللہ نے اتنی سخت ڈانٹ پلائی ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے۔ سود خوروں کے بارے میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے جنگ کی ہمت ہے کیا بولو؟ اللہ سے مقابلہ کریں گے کیا بولو؟ لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، آ جاؤ مقابلے میں دیکھیں گے، ایسا اللہ چیلنج دیتے ہیں۔ اس لیے سود بہت بری بیماری ہے، ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہوتا نہیں اس طریقے سے۔ اللہ سب کو بچائے۔ آج امت کا بڑا طبقہ سود میں پھنسا ہوا ہے، ایسی بیماری ہے کینسر کی طرح رستی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے میں کفایت شعاری کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جتنی چادر اتنے پیر پھیلائے، جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اس درجے زندگی گزاریں تو زندگی کی گاڑی آرام سے چلتی۔ طاقت سے بڑھ کر کریں گے، قرض لینے کی نوبت آئے گی، پریشان ہوگی۔ دیکھو، قرض لینے کی شریعت میں اجازت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، ہاں ضرورت پر لیے، کیا ضرورت پر لیے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن آج ضرورت چھوڑ کر سہولت کے لیے، آرام کے لیے، ایک کار ہے پھر ایک کار لینا، ایک بنگلہ ہے اور ایک بنگلہ لینا، ایک کمپنی ہے اور ایک کمپنی، سمجھتے کیا؟ حل میں مزید گتا، کتنا بھی لیتے بھی ابھی ہے کیا گتا، سمجھتے کیا؟ ہم لوگ کبھی شہر کو جاتے، مدراس ادراس کو، وہ ایک ایک قصے سنتے، ہمارے کو ہنسی بھی آتی ہے۔ اتنے کروڑوں کا گھپلا ہوا، یہ پولیس پیچھے پڑی، اتنے دن روپوش رہے، چھپ کر رہے، ادھر بدھر بھاگتے رہے کر اور نتیجے میں اتنے دن اندر رہے کر سب سنتے، پھر چھٹ کر آتے، پھر اس کے بعد کتے کی دم ٹیڑھی کر کے پھر وہی شروع کرتے، ایسی ویسی حرکتیں شروع کرتے، پھر پکڑے جاتے، پھر اندر ڈالے جاتے، پھر ہاتھ پیر پکڑ کر واپس آتے، یہی چکر چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں کروڑوں اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی حلمی مزید، حلمی مزید، یہ ہونا وہ ہونا، ایسا کرنا ویسا کرنا کر کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے گا، ویسا حقیقت اتنا کہتے بھی تو ویسا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، انسان کو اگر 2 جنگل سونے کے دیے جائیں،
لبتغا ثالثا، تیسرا جنگل بھی ہونا کر کر. اور آگے فرمایا خبر کی مٹی ہی اس کی خواہش کو کیا کرے گی؟ بند کرے گی. اس کے منہ میں مٹی بولتے نہیں، ویسا منہ میں خبر کی مٹی پڑے گی تو اس کی خواہشات بند ہوگی. تو سود خور کے بارے میں بہت سخت بات فرمائی. ویسی ایک ایمان والے کو ناحق قتل کرنا سخت وعیدیں ہیں قرآن میں. اللہ اکبر. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اس کے بعد خالداً فیہا، اس کے بعد غضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا. اللہ اکبر. ایسی آیت ہے اگر سمجھ کر پڑھے تو کانپ اٹھ جائیں گے. اتنی وعیدات، اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے. اللہ غضبناک ہوں گے، اللہ کی لعنت برسے گی، اللہ سخت عذاب دیں گے، ہمیشہ اس میں رکھیں گے. اس طریقے سے اللہ اکبر. تو ناحق کسی کی جان لے لے، جان کسی کی اپنی نہیں ہے. دوسروں کی جان لینے کی اجازت نہیں، خود اپنی جان لینے کی بھی اجازت، خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں. خودکشی کر لیتے، مر جاتے، ہاتھ کاٹ لیتے، کہیں کو کاٹ لیتے رہے دیوانے، ہاتھ کہیں کاٹ لیتے، دیوانے کام کر لیتے. نوجوان بچے بچیاں سبھی سمجھتے کیا؟ تو بھی ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور نہیں طور سے، تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح کر کر ادھر بھاگے ادھر بھاگے. انہیں چھٹی تو اس کے پیچھے، اس کے لیے چھٹی تو ہاتھا کاٹ لکھو، دادا پھوڑ لکھو، کون کرو کیا ہے سوئی بھی ہیڑے کاما. نہیں تو آخر میں کیا مر جاؤ اگر کو دل میں آتا ہے مر جا. چپکے دل میں مجھے مر جاؤ کب آتا ہے گا تو مر جا. سمجھتے کیا؟ ایک مرتا رے جان اتنی آسان کیا؟ اللہ کی دی ہوئی چیز. وہ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ہے تو کدھر جائیں گے کہتے ہیں. سمجھتے مر جاتا برابر ہے، ادھر اللہ پکڑے تو کئی پھر مریا تو. سمجھ گئے؟ جو انسان جس چیز سے مار لے کر مرتا، اللہ اسی چیز کو دے دے کر دوبارہ اسے جان دیں گے، پھر وہ مار لے کر مرے گا، یہ سزا جاری رہے گی. اس لیے یہ خون کا خطرہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے حقدار نہیں ہیں. اس لیے جان لے لینا، خودکشی کر لینا، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اور تیسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ولید ابن مغیرہ نے جو گستاخی کی بات کہی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی. فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّسِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. کیسی سخت باتیں. اللہ مت پیروی کیجیے، زیادہ جھوٹی قسم کھا. حلاف، بعض لوگ ہوتے بھلے تو قسم کھاتے ہیں، پھر اماں قسم دے با قسم کئی گرے قسمہ کھاتا ہے. کون تجھے قسمہ کھا گئے؟ چونکہ تو جھوٹا کھا گیا کی جھوٹ ہے کچھ زیادہ قسمہ بھی، یہ بھی وہ بھی. یہ تو لوگ بھی یقین کرتے نہیں نا، وہ یقین دلانے کے لیے چپکے قسمہ کھاتا. سچے کو سب کو بھروسہ رہتا، کیا بھی کرتے نہیں، سمجھتے کیا مانتے، ارے اچھے بھائی نہیں بھائی کہتے. جھوٹا چپکے تو بھی قسم کھاتا. اس لیے درو گویا حافظانہ باشد کہتے ہیں. جھوٹے کو یادداشت بھی نہیں رہتی کہتے کہ ان کے نے ایک بات بولتا، ان کے نے ایک بات بولتا، ان کے نے کہ میں کبائی جی گھر سے گا تو کل دوپہر کو کہتا، وہ حضرت کنے پوچھے تو شام کو کہتا. دونوں حضرت ملے تو تمہارے کنے شام کو بولے ہے، میرے کنے دوپہر کو بولے نا سپڑ جاتا. اس لیے یاد رہنا انہیں کون سے حضرت کو کیا بولے. اگر صحیح بات رہی تو ایک ہی بات بولتا سب کو، سمجھ گئے کیا؟
مثال پیسہ جھوٹی قسمیں بات بات پہ قسم کھاتا، بڑا برا آدمی ہے، تانا دینے والا ہے، چغل خور ہے، چغلی کھانے والا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، بڑا برا ہے، بڑا بدخو ہے، اور آگے فرمائے ان سب سے آگے بدذات ہے۔ کیا ہے وہ؟ حلال کی اولاد نہیں ہے، حرام کی اولاد ہے۔ اتنی سخت باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کی اس کا نسب بھی صحیح نہیں ہے۔ انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ سمجھ گیا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ ہوتی ہے۔ اسی لیے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار کہتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں دیوانے بہت زیادہ محبت دکھا لے، یہ کر لیے، وہ اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنبھل کر رہنا، سمجھ گئے؟ ایک نیا جوڑا دلہا دلہن جا رہے، بارش ہوئی، ایک بیچارے اللہ والے بھولے بھالے وہ بازو سے گزرے، اب پانی پرانے زمانے میں کیچڑ جمع ہو جاتا جی، ایسی پکی سڑکیں نہیں رہتی تھی، اب چلتے ہوئے چھپو چھپو کچھ ہوتا نہیں، اب ایک آدھ باریک سے ہلکی چھینٹیں جو ہے وہ عورت پر اڑ گئے، اب وہ بڑا شور مچائی، یہ کری وہ کری، کیا دیکھو یہ بڈھا ایسا کرا ویسا کرا ایسا، اس کا شوہر دیوانہ جوش میں آگو دو تماچے مار ڈالے بڑے میں کو اللہ والے کو۔ خیر یہ چلے گئے، وہ لوگ آگے گئے، تھوڑی دیر ہی گئے، ابھی ٹھوکر کچھ لگی، کچھ ہوا، اب انہیں لڑکتا ہے، پھلٹیاں مارتا ہے، بے ہوش ہو کو پڑ گیا ہے۔ کیا اب انہیں آواز کرتی ہے، شور کرتی ہے، یہ بڈھا کیا کی کر ڈالیا، میرے شوہر کو ایسا کر دیا، کیا بد دعا کریا کی، کیا کریا کی، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ لوگ سب جمع ہوئے، وہ بڑے میاں کے پاس گئے، کیا تمہیں کیا کر ڈالی جی ان کو، دیکھو انہوں ایسے ہو گئے، بے ہوش ہو پڑ گئے، کیا جی کرے تمہیں ایسا؟ نہ بولے میں کیا بھی کرنے نا ایسا، میں کیا کرنے جاتا ہوں، میں بڈھا آدمی، میں کیا کرنے جاتا ہوں، پھر کیا جی وہ تو اتنی بری حالت ہے ان کی، کیا جی کہہ رہے تمہیں؟ وہ تو بولے کچھ بھی نہیں، دیکھو بات جو ہے دوست اور دوست کی بات ہے، اس کے دوست نے مجھے مارا، میرے دوست نے اسے مارا، ہوتا ہے اسے اتنی غیرت آئی، انہیں مجھے مارا، میرے دوست کو اللہ کو بھی غیرت آئی، میرے بندے پر انہیں ہاتھ رکھا کیا کر کو، اوپر سے فیصلہ ہوا، اتنا چبی گیا بھی نہیں ہے، میں کیا بھی کر سکتا نہیں ایسا۔ سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے نیک لوگوں اللہ والوں کے ساتھ جو ہے، من عازا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اسے جنگ کی دعوت دیتا اللہ۔ اور اگر ادب بجا لائے تو فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ اکبر، کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے تقوی کے لیے۔ مجھے 2 دن سے فون کیا، میسج کیا، حضرت 10th کا ایگزام صبح سے، میری بیٹی کا ایگزام ہے حضرت، میرے بیٹے کا ایگزام ہے حضرت، میں وقار حضرت، میرے واسطے دعا کرو حضرت، آج ایگزام ہے حضرت کر کو، اللہ اکبر، ایسے میسج بھی، ایسے فون بھی آ رکھی۔ یہ 10ویں کے امتحان کا ایسا بخار سوار ہے نا، اللہ آخرت کا امتحان کیسا ہوگا اس کی فکر ہے کیا؟ ہمارا رمضان کیسا گزر رہا ہے، ہمیں قرآن سنا رہے ہیں کیا، ہمیں قرآن پڑھ رہے ہیں کیا، اس کی فکر ہے کیا؟ اب 10ویں کے ایگزام کی اتنی فکر ہے، زندگی کا امتحان اللہ ہم سے لے،
جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ سے لیا، ہمارا کیا حل ہوگا بولو؟ وہ بھی ادھر کیا ہے سبجیکٹ، میتھس کی، انگلش کی، سائنس کی، سوشل کیا کی رہتا ہے، ادھر سبجیکٹ کیا ہے تقوی۔ اللہ اکبر، وہ تقوی کا امتحان اللہ لے رہے ہیں، وہ بھی تقوی دلوں کا تقوی، دلوں میں کتنا تقوی ہے کر کے۔ ایگزامینر کون ہے؟ اللہ ہے، امتحان اللہ، اللہ ایگزام لینے والے۔ اللہ ایگزام لے تو کیسے لیں گے بولو؟ دنیا میں پیپر لیک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایگزامنر کو پٹا دیتے، کبھی ٹھکا دیتے، کبھی کچھ کر دیتے۔ اللہ کے سب کرنے ہوں گے کیا بولو؟ کچھ بھی نہیں کرنے ہوتا۔ اب اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں، تقوی کیا کہے گا؟ دلوں کے تقوی کا امتحان۔ اللہ ان کے دلوں میں تقوی کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، سمجھ رہے بھائی؟ اللہ ایسا ہمارا امتحان لیا ہوگا، پیچھے پیچھے فیل ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ ٹکیں گے اتنی ہم لوگ، سمجھ رہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لیا تقوی، اور اعلان بھی فرما دیا، رزلٹ کیا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ان کے لیے دو نکرہ لائے، مغفرۃ اجر بولے، انلمیٹڈ، مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کا اجر بھی ہے، دنیا میں بخشش بھی ہے، آخرت میں ثواب عظیم۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے۔ دیکھو، ان الذین یغضون اصواتهم، عربی میں غض بصر بولتے ہیں، نگاہیں پست رکھنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ایمان والے مردوں سے کہو وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، تو نیچے رکھنا، جھکانا۔ بھئی صحیح ہے، عورتوں کو بھی، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی نظروں کو کیا کرے، جھکائے رکھے کر، سمجھتے ہیں؟ تو ارادتاً جھکانا نظر کو ارادتاً جھکانا، اور نظر کو خود اس کو بچانا، اس کو ضرورت پر بند کرنا آنکھیں۔ اسی لیے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں پر جو پلکیں پپوٹے جو رکھے ہیں، اتنے فری، اتنے تیز چلنے والے ہیں کہ ایک لحظے میں انسان بند کر لے سکتا۔ حضرت فرماتے ایک انسان یہ بھی نہیں بول سکتا اللہ میں بند کر لگا رہی تھا، بند کرنے میں دیر ہو کر میری نظر پڑ گئی، کیا شٹر بند کرتا ہے کہ اتنی دیر ہوتا ہے نظر کو، ویسا بھی نہیں، ایک لحظے میں آنکھ بند کر لے سکتا۔ تو بند کرتے نظر پڑ گئی کر بولنے بھی نہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ ویسا دیا ہے، فوراً آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو ویسا خود انسان کو آنکھیں پست رکھنا چاہیے، بند رکھنا چاہیے۔ ویسے ہی آواز کو بھی، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ تو کسی کی آواز بلند ہو سکتی ہے، سمجھ گئے، لیکن اس کو ادب کے لحاظ سے اپنی آواز کو پست رکھنا۔ بعض لوگ مسجدوں میں بات کرتے ہیں، بعض مسجدوں میں کھانستے ہیں، مسجد اڑگی سکا رہتا، بھوم 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 کر اللہ۔ بعض جا وضو خانے میں ایسا وڑ 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 واڑا کر آوازیں نکالتے، آزو بازو کی جنات بھی بھاگ جائیں گے، یہ تو زور سے کرتی کرے، ایسا نہیں کرنا، اس سے زور سے آواز آ۔ ایک بار ہمیں عرب کی جماعت میں تھے، ایک یہاں والا مقامی آدمی آیا، فجر کو وضو کرتا، وہ عرب دیکھ لا، یا شیخ یا امیر لعلہ یموت لعلہ یموت، مر جائے گا، انہیں مر جاتا ہے کہتا ہے۔ بہت تعجب دکھا اسے، یہ کیا رے بابا یہ۔ خصوصی ملاقات میں گئے تو ادھر خنزیر آ گیا، یا شیخ ھذا خنزیر ھذا حرام اقتلہ کہتا، ارے یہ خنزیر ہے، ماری سے حرام ہے اس جگہ تھا۔
ادھر دیکھو تو ادھر بتا نظر آ، یا شیخ ہذا شرک ہذا حرام ہذا کفر لا حول لا. میں اسے بولا شیخ انت فی الہند وہنا الناس یعبدون الذکر والبقر والشجر والحجر کیا لا حول ولا يشتغل لا حول یا نام ہنا حاضر الحقیقہ کیا. یہ ہندوستان ہے، یہاں پتھر کو بھی مانتے، لکڑی کو بھی مانتے، گائے کو بھی مانتے، دوسری چیزوں کو بھی مانتے. ایسا ملک ہے یہ، اس لیے تو زیادہ کیا بھی یہ کر لینا کو تو کیا تم کر رہے، میں اندر چل جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا کیا. سمجھتے کیا؟ تو آواز بہت زور سے نہیں بلند کرنا، سمجھ گیا؟ مسجدوں میں آہستہ بات کرنا، کسی کی آواز بلند رہی تو بھی پست کرنا، آہستہ بولنا، سمجھ گیا؟ آوازیں چیخ چیخ کر زور زور سے نہیں بولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی بجا اوری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 الله ذو فضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العظیم۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا ادیتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا بلاء الا دفعتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ یا لک رضا ولنا صلاحا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ویا ذا القوة المتین یا راحم المساکین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دلوں کی اصلاح فرما، ہم سب کی کامل اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم کو پاک فرما۔ اے اللہ رذیل خصلتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اللہ اچھے اخلاق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اللہ ایمان بھی بڑا کمزور ہے، اللہ اعمال بھی بڑے پودہ ہیں، اللہ اخلاق بھی بڑے بگڑے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے۔ اللہ اے اللہ اپنا تعلق عطا فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے۔ اللہ ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں آپ سے محبت کرنا نہیں آتا ہے، اللہ آپ کو تو آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت سکھا دیجیے، اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کا دھیان عطا فرمائیے، اللہ آپ کا تعلق عطا فرمائیے۔ اللہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اے اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرمائیے، اللہ کامیاب فرمائیے۔ اللہ جتنے بچے بچیاں ہیں اللہ امتحانات اس وقت لکھ رہے ہیں، اللہ سب کو آسان فرمائیے۔ اللہ اے اللہ بہت سے ادارے والوں نے، بہت سے شخصی طور سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ اے اللہ سب کو بامراد بنائیے، کامیاب بنائیے، ہماری ملت کے لیے، امت کے لیے۔ اللہ ان سب کو استعمال فرمائیے۔ اللہ اے اللہ ہر میدان میں ہمارے لوگوں کو آگے رکھیے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ کسی کی نظروں میں کم نہ فرمائیے۔ اللہ قابلیت عطا فرمائیے، اللہ صلاحیت عطا فرمائیے۔ اللہ اے اللہ جس میدان میں بھی ہے، اللہ جس شعبے میں بھی رہیں، اللہ اچھے اور سچے بن کر رہیں۔ اللہ اپنے میدان کے کامل ہنرمند بن کر رہیں۔ اللہ اچھے انسان بن کر رہیں۔ اللہ امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدمت انجام دینے والے بنے۔ اے اللہ اداروں میں اے اللہ وہاں سے بے دینی کو ختم فرمائیے۔ اللہ آج کل کفر شرکیہ چیزیں آ رہی ہیں، اللہ ان کو ختم فرمائیے۔ اللہ اس کا متبادل نظام ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ اس کے لیے ہمارے بچوں کو تیار فرمائیے۔ اللہ قابلیت اور قبولیت عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک بڑی نسل ہے، اللہ اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ ہر طرف
کفر و شرک کو ٹھونسا جا رہا ہے اللہ، بے حیائی اور بدتمیزی ہی سکھائی جا رہی ہے اللہ، اس پر حکومت کی پشت پناہی بھی ہے اللہ۔ ایسے وقتوں میں ہماری ملت اور ہماری امت کیسے بچے اللہ؟ آپ خود ہماری مدد فرمائیے اللہ، مہربانی فرمائیے اللہ، نظر کرم فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائیے، سرخروئی عطا فرمائیے اللہ، استقامت عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، حالات کو بہتر بنائیے اللہ، حالات کو بہتر بنائیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، باطل کا مکالہ فرمائیے اللہ، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے اللہ۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔